آج لے ان کی پناہ. ہاں آج لے, اچھا پڑھو سارے, آج لے ان کی پناہ. ہاتھ چک کے دو میں انج کرو, سارا ہاتھ پورا چاو, چک ہوتے سارے ہاتھ چاو, اس طرح سارے ہاتھ چاو, میں پورا ہاتھ ہوتے چاہیا. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. بس اے ہی مقصد ہے, اور کوئی مقصد کوئی نہیں. فتنے کا دور ہے نا. حضور نے فرمایا لوگ صبح مسلمان ہوں گے, شام کو کافر ہو جائیں گے. شام کو مسلمان ہوں گے, صبح کو کافر ہو جائیں گے. میں یہ حدیث جب پڑھتا ہوں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے آج کے دور کا, کہ ہمارے ساتھ ساتھ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ مخبریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں بڑی بڑی داڑیوں والے, جب وہ مجھے لے گئے نا تفتیش کے لیے, تو میں نے بڑی بڑی داڑیوں والے مخبر وہاں دیکھے. میں نے کہا یہ تو ہمارے جلسے میں پہلی صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے. حضرت عمر فرماندے سن بھائی مومن دھوکہ دیتا نہیں ہے تو کھاتا بھی نہیں. اسی انہوں ایویں سمجھ لے, اسی صرف شکل ویکھ کے اے تو مخبر سی, یہ تو دین دا غدار سی. ہاں جی, اس واسطے یہی معنی ہے کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے, شام کافر ہو جائیں گے, دین کے ساتھ غداری کر کے. اتنے مختصر وقت میں لوگ کافر ہو جائیں گے. شام کو مسلمان ہوں گے, صبح کافر, صبح مسلمان, شام کو کافر. اور حضور نے فرمایا لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں. ہاں دنیا کی خاطر. اس واسطے جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی. اپنے آپ نو بدلو, اے چند دن دی دنیا ہے, حضور نال وفا کرو. ماں پیو سارے بہن برا قیامت نو سارے نس جانا ہے. سارے کہنا ماں بھی ویکھ کے نس پوے گی دھی نیکی نہ منگے, پیو نو پتر ویکھ کے نس پوے گا ابا جی اج نیکی نہ مان لو. تے جتھے پیو پتر کام نہیں آنے, ماواں بہناں دیاں کام نہیں آنیاں, تے تسی اتھے آنا. رسول اللہ نے چند دن دی زندگی. ہمارے وہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, اور حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. حشر تک سونا پڑے گا. آج جاگ, آج حضور نال پیار کرو, آج رسول اللہ نے عزت آبرو دی گل کرو, آج حضور دے دین دی گل کرو. جے قیامت والے دن رسول اللہ نے بلا کے پوچھ لیا نا, اقبال کہندا لرزم از تو شرم چو روزے شمار, پرصدت آبروئے روزگار, حرف حق از حضرت ما بردئی, پس چرابا دیگران سپردئی. اقبال کہندا میں قیامت دا تصور کردا پھر انج انج کمدا. میں کہا اقبال کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ قیامت والے دن حضور نے مجھے بلا کر پوچھ لیا کہ اقبال مجھے تو دین کے لیے لوگوں نے یہاں پتھر مارے. آج مولانا بڑے قیمتی ہو گئے کہ ہتھکڑی نہ لگے, مولانا پیر صاحب بڑے قیمتی ہو گئے کہ ان کے خلاف پرچہ نہ کٹے. تو میں نے کہا پھر نعرے کیوں لگاتے ہو غلامی رسول میں؟ موت تو بڑی دور کھڑی ہے ابھی, موت آج تو قسمت والے نو آندی ہے. اور میں نے دسو جی صحابہ دے ٹکڑے ہو گئے, یہ سارے غوث کتب ابدال پیر فقیر مل کے اس گرد راہ نو بھی نہیں پہنچتے جتھے صحابہ دے گھوڑے چلے. او حضور دے سامنے کٹے تے اج دے پیراں فقیراں دے مولویاں نو کی ہویا؟ حضور دی عزت دی خاطر حضرت صاحب نو ہتھکڑی لگ گئی. تے میں کہا پھر 10 امیر حمزہ دا جگر کیوں, کلیجہ کیوں کٹیا گیا؟ عبداللہ بن جاش نے نک کن کیوں کٹے گئے؟ تے انس بن نضر, آج کہتے صحابہ بوز دل تھے, انس بن نضر رہ گئے سن بدر چو پیچھے, کسی وجہ تو پیچھے رہ گئے سن. ایج نہیں کہ بوز دلی دی وجہ تو پیچھے رہ گئے سن. میں بس گل مکان لڑا. انس بن نضر پتہ ہے پھر کی کہنے سن؟ واللہ لئن اکرمن اللہ ربی القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنعوا. یا اللہ بدر چ تو میں رہ گیا پیچھے, یا اللہ تو میں نو پھر عزت دیتی میرے رب نے, میں نو عزت دیتی اکرمن اللہ. فرما آج لوگ کہنے جی اوہ اچھا جی اینج بھی ہوندا ہے. میں کہا تو پھر بوز دلا دین پڑھے ہی کوئی نہیں. فرمایا جے میرے رب نے میں نو عزت دیتی القى المشرکین فی, جے میرا مقابلہ ہو گیا حضور دے دشمناں نال مشرکاں نال, جے میرا مقابلہ ہو گیا کسی موقع ہوتے, پھر کی ہوئے گا؟ لیرین اللہ ما اصنعوا, پھر رب بھی ویکھے گا میں کی کرنا. پھر میدان احد لگ گیا, امیر حمزہ تے جگر کلیجہ کٹیا نا, تے حضرت انس بن نضر نو انج جدوں شہید ہو گئے نا, کافر انج لٹا کے جویں اسی ٹوکے تے قیمہ نہیں خریدے, انج کر کے آپ دا انج قیمہ کیتا انہوں نے, انج کر آپ دا جسم مبارک دی کوئی شے نہیں بچی, آپ دے جسم دے قیمہ کیتا گیا, انج کر کے قیمہ کیتا گیا, انج کر کے بالکل اتنی اتنی بوٹیاں. آپ دی ہمشیرہ نے نہ ناخنہ تو پہچانیا کہ اے میرے برا دے ناخن. دین ایویں نہیں آیا, دین واسطے محنت کرنی پڑی. ہاتھ چوک کے, ہاتھ چوک کے, اللہ